السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے ہم حدیث مبارک کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ پڑھیں اسے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، تو آپ اس کو واضح فرمائیں، کھولیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا، چونکہ قرآن محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے معنی بیان فرمائے وہ بھی محفوظ۔ چنانچہ 1400 سال کے عرصے میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی کتاب موجود نہ ہو، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا جو حدیث کے حافظ بنے۔ آج تو ہم حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کے حافظ کے لیے، پہلے زمانے میں حدیث کے حافظ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ حافظ ابن تمیم، حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام حدیث کے استاد تھے۔ قرآن مجید کے حافظ تو اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، تاہم قریب کے زمانے میں بھی ایسے ہستیاں گزریں۔ ہمارے اکابر میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھی، تو یہ حدیث کتابوں میں بھی محفوظ، دماغ میں بھی محفوظ۔ اب اس کے واقعات تو بڑے لمبے ہیں، ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے ایک شاگرد کی شادی ہوئی اور ابتدا دنوں میں اسے ایک مرتبہ گھر جانے میں دیری ہوئی۔ بیوی کھانا پکا کے انتظار میں تھی۔ اس کو غصہ آیا کہ اتنی دیر سے آئے، چنانچہ بولنے لگی، کسی اور کی پرواہ ہی نہیں، چلے جاتے ہو تو تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ پچھلے والے سبھی مر گئے ہیں یا زندہ۔ جیسے بیویوں کی اکثر اپنا گانا سناتی ہیں اور خاوند سنتے ہی ہیں کئی مرتبہ، تو وہ بھی وہی بولنے لگی۔ خیر، اس نے سمجھایا کہ میں کہیں برے کام کے لیے تو نہیں گیا، حدیث سننے کے لیے گیا تھا۔ وہ بھی زبان کی ذرا تیزی تھی، کہتی ہے نا، مرچ کی طرح۔ وہ کہنے لگی، تمہارے استاد کو کچھ آتا نہیں، تمہیں کیا آئے گا؟ جب استاد کے متعلق بات ہوئی تو یہ بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا، اگر میرے استاد کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد نہ ہو تو میں تمہاری طرف سے 3 طلاق۔ لو جی، اب رات گزری، ذرا بیوی کا دماغ بھی ٹھنڈا ہوا اور خاوند کا دماغ بھی ٹھنڈا ہوا۔ اندر سے تو دونوں کو یہی تھا کہ طلاق واقع نہ ہو، لیکن حکم کیا ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ بیوی نے پوچھا، بتائیے جی، طلاق ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا، یہ تو مجھے اپنے استاد سے پوچھنی پڑے گی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو پھر طلاق ہوگی۔ خیر، وہ حضرت کے پاس آیا اور پورا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ اب کیا حکم ہے، رکھوں یا چھوڑوں؟ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ میاں، بیوی کے ساتھ خوشی بھری زندگی گزارو۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔